السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در صدف ناول یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ زخرف، تم سوتے ہوئے بھی نقاب کر لیا کرو، کہیں خواب میں کوئی نامحرم نہ آ جائے۔ ساڑی کا بلاؤز پہنے، اوپر شیفون کا دوپٹہ کندھوں پہ لیے سارہ نے بے ہنگم قہقہا لگایا تو وہ بھی ہنس دی۔ اس کے علاوہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ باقاعدہ مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو حسیبہ بڑے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اس کے بال دونوں طرف سے آگے نکل رہے تھے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی تیار ہوئی ہے، مگر زخرف ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کیمرے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسے وہاں موجود ایک ایک لڑکی کی فکر ہو رہی تھی۔ جب بھی کندھے کے زخم میں جلن ہوتی، اسے زمانہ جاہلیت کا ہر ہر لمحہ یاد آ جاتا۔ یہ سب لوگ جو اس کے ارد گرد خوش باش ناچ رہے تھے، یہ سب بھی تو جہنم کے گڑھے کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ یہ آگ پہ پروانوں کی طرح لپک رہے تھے۔ دل تبھی خون کے آنسو روتا تھا جب اپنے لوگوں کو آگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتی تھی وہ۔ آہم، یہ کون ہے؟ بڑے تایا نے آرام سے اماں سے پوچھا۔ زخرف، اماں کے بتانے پر وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تو یہاں کس سے پردہ کر رہی ہو تم؟ تایا جی، سب نامحرم ہی تو ہیں، دھیرے سے اس نے جواب دیا۔ کون ہے نامحرم؟ سب اپنے ہی لوگ ہیں، اور ایک دادا کی اولاد کا کہاں آپس میں پردہ شروع ہو گیا؟ ایسے تو ایک گھر میں رہنا مشکل ہو جائے۔ تایا رسان سے سمجھا کر آگے بڑھ گئے۔ ایک لمحے کو ہر طرف سے ملامتی نظریں اٹھی تھیں۔ گھر میں تایا سب سے بڑے تھے، ان کی بات کبھی کسی نے نہیں ٹالی تھی، مگر جو آسمانوں کے پار تھا وہ سب سے بڑا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ تو میں بھی نامحرم ہوں اب تمہارے لیے؟ پھپھا نے تیوری چڑھا کر پوچھا تھا۔ کیوں انکل، آپ کیوں نہیں ہیں؟ وہ ان کے لہجے پہ دنگ رہ گئی تھی۔ گودوں میں کھلایا ہے تمہیں، اب اچانک سے ہم تمہیں کانٹے لگنے لگے ہیں؟ یا اچانک سے بری نظر ہو گئی ہے ہماری؟ یا یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم سب کی نیت خراب ہے؟ وہ درستی سے جھڑک رہے تھے۔ وہ پورے زور سے اپنا نچلا لب مسل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بس گرنے کو بے تاب تھے۔ کون یہاں لوفر آوارہ ہے جس سے پردے ڈال رہی ہو تم؟ زخرف، اٹھو۔ اماں نے زور سے اس کا بازو کھینچا اور اسے کمرے کی طرف لے گئیں۔ ایک احسان کرنا مجھ پر، بہت سختی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آئندہ میرا منہ کالا کروانے کسی شادی پہ مت آنا۔ دروازہ دھک سے بند کر کے وہ باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی، انہیں بہنے دیا۔ سلام ہو ان اجنبیوں پر۔ آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو بہو سامنے آ رہی تھیں۔ وہ دیوار سے لگی بند آواز سے روئے گئی، مگر جو اسے کرنا تھا وہ اسے کرنا تھا، اسے وعدے نبھانے آتے تھے۔ سب لوگ بارات پہ چلے گئے، مگر اس نے خود ہی جانے سے انکار کر دیا۔ نہاتے ہوئے کندھے پہ ذرا زور سے صابن رگڑ دیا تھا تو وہ زخم چھل سا گیا تھا۔ اتنی جلن کے ساتھ وہ جا نہیں سکتی تھی۔ بمشکل سب کے جانے کا انتظار کیا، پھر کندھے پر آئنٹمنٹ کریم لگانے لگی۔ کریم لگاتے ہوئے اس نے ساتھ ہی موبائل کھول لیا۔ اسٹیٹس دیکھ رہی تھی وہ۔ آج کل وہ بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ جس لیول پہ وہ ہے اس سے آگے کیسے جائے۔ کسی نے اسٹیٹس پہ ایک لڑکے کی تصویر لگائی تھی جس نے نقاب کے ساتھ گلوز پہن رکھے تھے۔ اس نے تصویر کو زوم کیا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اب تم گلوز پہنو گی؟ لکھو گی کیسے؟ کیا سوچیں گے لوگ؟ یہ تو فرض بھی نہیں۔ مشکل میں پڑ جاؤ گی، کیسے ہر بار باہر آتے جاتے گلوز پہنو گی؟ دیکھو اتنی لڑکیاں ہیں جو اتنی اچھی نیک ہیں پر وہ نہیں پہنتی۔ میں نے اللہ کو ان کا جواب نہیں دینا، صرف اپنا جواب دینا ہے۔ لیکن دیکھو زخرف، کتنی شدید آکورڈ لگو گی تم سب کے سامنے۔ کیا سوچیں گے سب تمہارے بارے میں؟ اتنی گرمی میں کیسے کیری کرو گی؟ اتنی الجھن کوز کرتے ہیں۔ جس نے اللہ سے جتنا وعدہ کیا ہو اس سے اتنا ہی سوال ہوگا، مگر اب اللہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں، کسی اور سے نہیں چاہتے ہوں گے تو وہ نہیں کرتی، مجھ سے چاہتے ہیں تو مجھے کرنے ہیں۔ اس نے بھاری دل سے خود کو پتھر کے نیچے کچل کر زرمینہ کو فون ملایا۔ تم نے تو کبھی سردیوں میں بھی نہیں پہنے ہیں۔
ہاں، اس نے کبھی سردیوں میں بھی نہیں پہنے تھے، جس نے جنوری کی ٹھنڈی ٹھنڈ میں کبھی گلوز نہیں پہنے، اب اپنے رب کے حکم کی خاطر وہ جولائی کی تپتی دھوپ میں پہننے پر راضی ہو گئی تھی۔ زرمینہ، واپسی پہ عبایا گلوز لے آنا پلیز۔ میرج ہال میں ہر عورت نے ایک بار مڑ کر یہ ضرور پوچھا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ زخرف بیٹے، طبیعت ٹھیک ہے؟ شمائلہ آنٹی بہت ہی فکر مندی سے بولی تھیں۔ جی آنٹی، ٹھیک ہوں، اس نے بشاشت سے جواب دیا۔ ہاتھوں میں گلوز بہت اریٹیٹ کر رہے تھے۔ 100 بار نفس کو کچل کر انہیں ہاتھ میں پہنے رکھا تھا۔ ایک سنت زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ آنٹی، انہیں پلیز اگلی بار برقع اتروا کر لائیے گا۔ زرمینہ کی سرگوشی اس نے سنی تھی، جو اس نے اماں کے کان میں مسکرا کر کی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ تمہارے ہر دوسرے دن نئے ڈرامے ہوتے ہیں، فضا آنٹی نے پہلی بار فرصت میں یہی تبصرہ کیا تھا۔ وہ بس چپ ہی کر گئی۔ کھانا اس نے برائڈل روم میں کھایا تھا۔ سب سے زیادہ دنگ وہ حسینہ باجی کی نند سمیرہ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ غالباً حافظہ تھی اور مکمل عبایا لیتی تھی۔ کسی نامحرم کی اس سے بات کرنے کی جرأت نہیں تھی، مگر اب وہ نیلی سرمئی سی میکسی پہنے، بالوں کو ہائی ہمپ میں اٹھائے مزے سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایک ہیئر اسٹائل ہمپ بہت پسند ہوتا ہے آج کل، ماتھے پہ بالوں کو اوپر کر کے ایک ڈھلوان سی بنا لینا۔ یہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کی کوہان کو۔ یعنی ہم بڑے دھڑلے سے اس نام سے وہی ہیئر اسٹائل بنواتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی عورتیں جن کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایک دو اور لڑکیوں نے فل میک اپ کے ساتھ حجاب لے رکھا تھا، جبکہ ایک نے اوپر سے بال آگے کر کے صرف پیچھے ڈھیلا سا حجاب لیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرن۔ گلوز کے ساتھ اس نے لکھنے کے لیے پین کھولا۔ وہ آرام سے کھل گیا۔ صفحہ پلٹانے میں ایک دفعہ مشکل ہوئی تھی، لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے صفحہ پلٹایا جائے تو وہ آرام سے پلٹ جاتا ہے۔ موبائل ٹائپنگ کے دوران اگر مشکل ہو تو فنٹ سائز بڑا کر لیں، ذرا مزید دبا کر لکھ لیں، اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو موبائل پین استعمال کر لیں۔ اس سے بہت آرام سے ٹائپنگ ہو جاتی ہے۔ کاغذ پر لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی، بس 2-4 منٹ بعد ہاتھ اکڑ جاتا تھا، جسے وہ انگلیاں کھول بند کر کے سہلا لیتی۔ گلوز پہ ویسا ری ایکشن نہیں آیا تھا جیسا لوگوں کا نقاب پہ تھا۔ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں 2-4 دن نقاب کے ساتھ گزار کر اس نے سارے واہمے دور ہو گئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ سسٹر اسرا، پی ایچ ڈی تدبر فی القرآن کی طالبہ اسرا کو اس نے راستے پہ روکا تھا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرا، مجھے پوچھنا تھا کہ یہ گلوز میں ہاتھ میں بہت اکڑنے لگتے ہیں، پہلے 1-2 دن اس طرح ہوگا، پھر؟ ہاں مجھے پتہ ہے، پھر اللہ دل کھول دیں گے، اس نے تیزی سے کہا تو اسرا جھیپ کر ہنسی۔ ارے نہیں، نئی چیزیں خریدیں تو اس میں اسٹفنس ہوتی ہے، اسے 1-2 بار دھو گی تو یہ ہاتھ میں آرام سے لوز ہو جائیں گے، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا پہنے ہیں یا نہیں۔ ہر بات کا جواب میں فلسفہ نہ ڈھونڈا کرو لڑکی۔ اس کے سر پہ چپت لگا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ زخرف وہیں کھڑی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ جنت جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے، اس کے لیے وہ اتنی قربانی تو دے ہی سکتی تھی۔ منو وزنی پلکوں کے ساتھ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو چندیائی ہوئی روشنی اس کی آنکھوں کے پار ہوئی۔ تیزی سے 1-2 بار پلکیں جھپکانے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ 4 لمحے کو ذہن نے کام ہی نہیں کیا۔ کیا قیامت آ گئی؟ نہیں، قریب ہی کسی کی آواز ابھری تھی۔ صبح جہاز گرا تھا سمندر میں۔ کتنا ٹائم ہوا؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور پھر کہف میں سو جانے والوں کے نزدیک 309 سالوں کا عرصہ بھی یومن او بعد یوم، دن کا کچھ حصہ ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ صبح نہیں تھا، تم اپنی اس کیفیت میں 5 سال گزار چکی ہو نور۔ سرد سی آواز نے اس کی ہڈیاں تک منجمد کر کے رکھ دی تھی۔